ہے نا؟ امیجن کرے، بس آپ لوگ سوچے ذہن میں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ چل بسی، ہے نا؟ سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگے ہیں۔ وہ جو پہاڑ جو مجھے ہمیں اتنا مضبوط نظر آتے ہیں نا، یہ لمبے لمبے پہاڑ، وہ جو ہیں وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، مطلب ہوا میں اڑ رہے ہیں، کاٹن بن گئے ہیں اور چور چور ہو جا رہے ہیں۔ یہ پہاڑ کا منظر ہوگا۔ اور جو سمندر ہے نا، وہ سمندر جس کے کنارے جو ہمیں اتنے نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سمندر اگر آگ لگ گئی تو سمندر کے پانی سے آگ بجھ جائے گا۔ تو جسٹ امیجن ایسا وقت ہو جب سورج کی روشنی بند ہو جائے، پہاڑ ہوا میں اڑنے لگے، سمندر جو ہے وہ ابلنے لگے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ صرف گرم ہو گیا، نو، ابلنے لگے، تیز جو ابلتے ہیں نا، بالکل ہائی فلیم میں اگر آپ پانی کو کر کے 5 منٹ چھوڑ دیں تو 3-4 منٹ کے بعد جو اس میں بوائلنگ آتی ہے، اور 5 منٹ میں وہ جو ابلنے لگتی ہے نا، ابلاہٹ، وہی ابلاہٹ سمندر کی ہوگی۔ تب کیا ہوگا اس ٹائم پہ؟ جسٹ امیجن، ہے نا؟ تب کیا ہوگا کہ ہر انسان کو اپنے اعمال یاد آتے رہیں گے۔ اور یہ کوئی سائنٹیفک فکشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ میں جو آپ کو شروع میں بولی کہ امیجن کریے، امیجنیشن سے ہٹ جائیے اور ذرا غور کریے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی کہ یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی وہ ہونے والا ہے، وہ ہو کر رہے گا، ہے نا؟ کیسے؟ آیت نمبر 1 میں دیکھتے ہیں۔ اللہ، کس قدر نیند آتی ہے مجھ کو، اللہ! آیت نمبر 1 ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا، جب، شمس کہتے ہیں ہم سورج کو، کُوِّرَت، لپیٹ دیا جائے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ہے نا؟ کب لپیٹا جائے گا؟ جب نہیں میم، وہ کہنا چاہ رہے تھے قیامت آپ بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں، صحیح بات۔ ہاں، تو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اب کیسا کویرت جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کویرت کا مطلب ہوتا ہے نا، لائک آپ نے پگڑی دیکھی ہوگی، جو پگڑی باندھے جاتے ہیں نا، امامہ بننے جاتے ہیں پگڑی سر پر، تو اس کو کیسے ٹائٹ سے ایسے لپیٹا جاتا ہے نا؟ ایک بڑا سا ہمارے کر کے فولڈ کر رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں ایک دم ٹائٹ سے، اور وہ چھوٹا ہوتے جا رہا ہے، بڑا سے چھوٹا۔ تو اسی طریقے سے جو شمس ہے، یعنی کہ جو سورج ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا، فولڈ کر دیا جائے گا، اور جب وہ فولڈ ہوگا نا تو دھیرے دھیرے اس کی روشنی کیا ہوگی؟ سمٹ جائیں گی، کم ہو جائے گی، لپیٹ دیا جائے گا، روشنی کم ہوگی، ایک بار میں، ایسا نہیں کہ جھٹکے میں، نو، دھیرے 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 ہے کہ جب جائیں گے تو مطلب جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک وین، ایک اذا جس میں کہ طے ہے کہ وہ ہو کر رہے گا، اور ایک ون، ایک اور وین جو ہے وہ ہے، کیا ہو سکتا ہے اس میں کہ ہاں جب آپ کے گھر آنا ہوا، یعنی کہ اس میں کنفرم نہیں ہے۔ کل ملا کے یہ سمجھے، آئی نو ایگزامپل تھوڑا رف ہے، کل ملا کے یہ سمجھے کہ ایک جس میں کوشچن مارک اور ایک جس میں پورا پختہ ہے کہ ہم ہو کر ہی رہے گا۔ تو یہاں جو شمس کویرت ہے، اس میں جو ایدھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہو کر ہی رہے گا، وہ ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دوسرے لیول کا ایدھا ہے، دوسرا والا ایدھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ تو اتنی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں،
آج جو ہم دنیا کی سب سے بڑی انرجی کا سورس مانتے ہیں نا سورج کو، کہ سب دنیا میں پورے کائنات میں پورے دنیا میں اس سے لائٹ آ رہی ہے، ہمیں اتنی روشنی مل رہی ہے، تو ہم اس کو سب سے بڑا انرجی کا سورس مانتے ہیں سورج کو۔ وہی سورج قیامت کے دن اللہ کے صرف ایک حکم سے اپنی روشنی کو ختم کر دے گا اور لپیٹا جائے گا، جیسے کوئی پگڑی لپیٹی جا رہی ہے، کوئی امامہ لپیٹا جا رہا ہے، اس طریقے سے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ہے نا۔ یہ ہوگا ہمارا قیامت کا فرسٹ منظر کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 2، وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ، وَإِذَا اور جب نجوم ستارے قدرت بے نور ہو جائیں گے۔ فرسٹ کیا ہوگا ہمارا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، سیکنڈ کیا ہوگا کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی کہ ستاروں میں جو چمک ہے نا وہ کویرت کہتے ہیں ہم، کہ میلا اور دھندلا ہو جانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ستاروں میں آج جو ہم نور دیکھتے ہیں، چمک دیتے ہیں، وہ چمک اب اس دن نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، وہ چمک اس دن ختم ہو جائے گا، وہ نہیں رہے گی، بالکل ستاروں کو نیوٹرل کر دیا جائے گا۔ چاند کو تو چھوڑ دے، چاند تو دوسری کی روشنی سے جگمگاتا ہے، لیکن ستاروں کے پاس اپنی روشنی ہے۔ ایون سن سے بڑے بڑے ستارے ہمارے پاس موجود ہے، سورج سے زیادہ۔ تو کل قیامت کے دن اللہ اس کی روشنی کو بھی چھین لیں گے، کیونکہ وہ روشنی بھی ہماری ختم ہو جائے گی۔ اور جو ستارے ہیں، ایک یہ بھی معنی ہے اس کا کہ ستارے جو ہے وہ جھڑ کر گر جائیں گے، ہے نا، وہ جھڑ جائیں گے پورے، مطلب جو اس کی خوبصورتی تھی ختم ہو جائے گی، وہ پوری طریقے سے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، سمجھے، یہ ایک اس کا معنی ہوا۔ چلو نیکسٹ آیت نمبر 3 ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا اور جب جبال پہاڑ سُيِّرت چلا دیا جائیں گے۔ اور کیا ہوگا قیامت کے دن کہ یہ جو اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس پر ہمارا چڑھنا مشکل ہوتا ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ پہاڑ کل اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو دنیا کی سب سے مضبوط چیز ہمیں لگتی ہے نا کہ یہ پہاڑ، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تو اللہ اس کو روئی کی طرح اڑا دیں گے، ٹھیک ہے، روئی کی طرح وہ اڑ جائے گی، کیا، پہاڑ۔ اور اس کا ہم نے تفسیر، مطلب یہ ہم نے سورہ نبا میں بھی پڑھا ہے کہ کیسے پہاڑ کو روئی کی طرح کر دیا جائے گا، کیسے پہاڑ ہو جائیں گے، ہے نا، ہم نے پڑھا ہے نا سورہ نبا میں۔ تو وہی چیز یہاں بھی آ رہی ہے کہ کل قیامت کے دن پہاڑ روئی کی طرح ہو جائے گی، پورا اس کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ تو سوچے نا کہ اگر پہاڑ نہیں ٹک سکتی ہے قیامت کے دن، پہاڑ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے جو کہ اتنی مضبوط ہے، تو ہماری دولت، ہماری کرسی، ہمارے اسٹیٹس، یہ کب کام آئے گا؟ کہ یہ کام آنے والا ہے؟ اگر پہاڑ ایسے ہیں تو یہ کام ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا بول رہی ہوں میں، کیسی نیند ہے میری۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا اور جب عشار 10 ماہ کی حاملہ اڈنیاں عطلت بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ فرسٹ منظر کیا ہوا؟ سورج کا۔ سیکنڈ منظر کیا ہوا؟ نجوم، نظم کا، ستاروں کا۔ پھر کیا ہوگا ہمارا؟ پہاڑ کا۔ دن کیا ہوگا منظر قیامت کے دن کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی اس دن چھوڑ دی جائیں گی۔ اب ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھو، عرب میں نا اونٹنیوں کو نا بہت لگژری مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت قیمتی مانا جاتا ہے، اور وہ اونٹنیاں جو 10 ماہ کی حاملہ ہے نا، ان کی قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، مطلب بہت لگژری، بہت لگژری۔ ایک تو اونٹنی ہے ہی لگژری، اوپر سے اگر وہ حاملہ ہو، یعنی کہ 1 سے 2 اونٹ بننے والا ہو، تب وہ اور بھی زیادہ اسپیشل ہو جاتا ہے، قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا نا کہ اس دن قیامت کے دن ہوگا،
اس دن 10 ماہ کی حاملہ قیمتی اونٹنیاں بھی بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ اتنی قیمتی چیز۔ اب آپ اس کو سوچیں کہ یہ اس وقت کے لیے جب مطلب عرب کے لوگوں کے لیے اس وقت کے لیے حاملہ اونٹنیاں، لیکن اب کے ٹائم پہ اگر ہم اس کو ایز اے ایگزامپل کی طرح لیں تو لائک ہمارے سامنے ایک بہت لگژری کار ہے، اس کار کی چابی رکھی ہوئی ہے اور پوری چھوٹ ہے کہ اس کار کو بندہ لے کر کے فرار ہو سکتا ہے نا، یا پھر ایک بہت اچھا محل ہے، پیلس ہے، اس میں پوری چھوٹ ہے کہ جو بندہ دوڑ کر کے آگے کی طرف جائے گا وہ پیلس اس کا ہو جائے گا، تو سوچے کون نہیں بھاگے گا، ہے نا، کتنی قیمتی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ لوگ اتنی قیمتی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، دھیان نہیں دیں گے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہو، چاہے کوئی لگژری کار ہو، چاہے کوئی پیلس ہو، یا پھر بہت سارا پیسہ ہو، قیامت کے دن اتنا افراتفری رہے گا کہ انسان کو کیئر ہی نہیں رہے گی دنیا کے اس لگژریس چیزوں کے بارے میں، کوئی کیئر نہیں رہے گی، اس کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، اس کو صرف یہ مطلب ہوگا کہ ہم بخش دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا ہمارا، دین آتے ہیں آیت نمبر 4 میں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا اور جب عشار، میں نے تو پڑھا دیا یہ آیت نمبر 5، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا اور جب وحوش وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب اس میں کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو ذرا غور کر رہے تھے کہ ابھی جو جانور ہے وہ انسانوں کے کاموں میں دخل اندازی نہیں دے رہا ہے، لائک کوئی لائن، کوئی ٹائیگر یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ ایک جنگل میں شیر جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوئے، وہ تھوڑی نا ہرن سے دوستی کرنے جائے گا، گرگٹ سے دوستی کرنے جائے گا، سانپ سے دوستی کرنے جائے گا، نہیں جائے گا نا۔ تو سارے جو جانور ہیں وہ اپنے اپنے اون میں لگے ہوئے ہیں، شیر اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بھیڑیا اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کتے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا، ہرن اپنے کام میں لگا ہوا ہے، سارے کے سارے جانور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دن یہ ہوگا کہ وہ سارے وحشی جانور جو ہے نا، وہ سارے جنگلی جانور جو ہے وہ ایک دوسرے کے اس دن دشمن بن جائیں گے اور وہ اکٹھے کر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، ان سارے جانوروں کو، وحشی جانور اپنے اپنے جگہ سے چھوڑ کر کے وہ اکٹھا ہو جائیں گے۔ اب ذرا اس میں سوچے نا کہ کیسی بات ہے کہ اینیملز جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور انسان ایک دوسرے سے دور بھاگتے رہے گا، ایسا ہونا ہے قیامت کا منظر۔ تو سب جگہ ایک جگہ جمع ہوں گے، اور اس کا ریزن کیا ہے کیوں جمع ہوں گے؟ کیونکہ سب پر خوف ہے، اللہ کا خوف ہے نا۔ دین اللہ، آیت نمبر 6 پہ اگر ہم آتے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا اور جب سمندر، بحارو سجرت بھڑکا دی جائیں گی۔ نیکسٹ سین کیا ہوگا ہمارا کہ سمندر جو ہے وہ بھڑکا دی جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ کلاس میں بولا کہ سمندر کا بھڑکانا لائک ایک دم سے ابل جانا، جیسے سورج کو لپیٹ دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورج کو لپیٹ کر کے سمندر میں بھیج دیا جائے گا تاکہ سمندر بالکل پوری طریقے سے ابل جائے، ٹھیک ہے، بالکل راکھ ہو جائے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ جو سمندر ہے نا وہ بالکل ابل جائیں گی، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو اگزامپل بھی دیا تھا کہ پانی کو پورے ہائی فلیم میں اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ آ جاتا ہے تب وہ کیسے ابلتے رہتی ہے، اسی طریقے سے سمندر کا بھی منظر یہ ہوگا کہ وہ ایسے ہی ابلتے رہیں گی۔ بات آئی سمجھ؟ ہاں، بھڑکا دیا جائے گا سمندر، جب سورج سمندر میں ڈالا جائے گا تو اس کا پانی کرود بچ جائے گا، تندور ہو جائے گا اور اس کی جگہ آگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے کہ وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے ہمارے اور سمندر ہمارا بھڑکا دیا جائے گا،
ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وحشی جانور اکٹھے ہوں گے، مطلب جانور اکٹھے ہوں گے اور انسان ایک دوسرے سے بھاگتے رہے گا. اتنا عجیب سا ماحول ہوگا. سوچے اتنا افراتفری کا ماحول ہوگا، اور ہم نے اس کے لیے ذرا برابر بھی پریکٹس نہیں کر رکھی ہے. تو آپ کے چاہیے کہ تھوڑا آپ لوگ دھیان دو خود پہ. میں اتنے اسٹوڈینٹس کو جا کر کے نہیں بولنے جاؤں گی کہ آپ دھیان دو، ہے نا. چلے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. نہ ہی پڑھوں میں ریسائٹ کروں تو اچھا ہے، کیونکہ میں کر نہیں پا رہی اچھے سے. وَإِذَا. اور جب نفوس جانیں زُوِّجَت جوڑ دی جائے گی. کیا کہا جا رہا ہے کہ اور جب لوگوں کو کیا ہوگا، جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا. کہاں ہے جوڑ دی جائے گی؟ ہاں. اور جب جانوں کو یعنی کہ روحوں کو، لوگوں کو جوڑ دی جائیں گی، جوڑا بنا دیا جائے گا. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. آپ جس کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں، آپ نے جیسے اپنی دنیا بنائی ہے ویسے ہی آپ کو گروپ میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ نیک کام کرتے تھے. اگر آپ سارا دن، مطلب سارا دن تو نہیں لیکن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، آپ نیک لوگوں میں چلی گئی، ہے نا. اور اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ اسی گروپ میں جائے گا. یعنی کہ جو بندہ دنیا میں جیسے لوگوں سے انسپائر رہا ہے، وہ ویسے ہی لوگوں کے پاس کل آخرت میں ہوگا. ٹھیک ہے. کل قیامت کے دن ہوگا. اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ. آیت نمبر 8 ہے ہمارا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. وَإِذَا. اور جب موءودۃ زندہ گاری ہوئی لڑکی سئلت پوچھی جائے گی. اب یہاں پہ ذرا پہ غور کریں. کیا ہے کہ اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا تھا. دیکھو نا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے. عرب میں نا پہلے کیا کلچر تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، وہ بیٹی کو سوچتے تھے نا کہ لائک اس میں انویسٹمنٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹی ہمیں کما کر کے دینے والی ہے نہیں، ہے نا. اس نے ہمیں شادی بیاہ کر کر کے بھیج دینا ہے کما کر کے، تو وہ دے گی ہے نہیں. وہ کسی کام کی نہیں. بیٹیوں کو کسی کام کا نہیں سمجھا جاتا تھا اس وقت. عرب کلچر، ہے نا، وہ ان کو بے کام کا سمجھتے تھے. اور وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے تو خام خواہ ہمارے پیسے خرچے ہوں گے، بدلے میں ہمیں کچھ ملنے والا ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا تھا. تو اس کا ریزن، اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے نا کہ بیٹی اگر پیدا ہو گئی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ ان کو مار دیتے تھے. کیونکہ ان کے لیے یہ ان کا ایک کلچر تھا. ان کے لیے نا بیٹیوں کا رہنا عزت کو کم کرتا ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کو مار دیتا ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے. ایسا ان کا کلچر تھا. اب وہاں پہ نا بیٹیوں کو مارنے کے 2 طریقے تھے. فرسٹ کیا تھا کہ وہ لوگ جیسے ہی بچی پیدا ہو گئی، ہے نا، اور بچی کے پیدا ہونے کے ترنت بعد اس نے دیکھا لوگ کہ یہ بیٹی ہے، تو فوراً بعد ایک طرف ادھر بچی پیدا ہو گئی اور دوسری طرف اس کے گڑھے جو ہے، اس کی قبر جو ہے وہ کھدا دی گئی ہے. یہ پہلا طریقہ ہے کہ پیدا ہوتے کے ساتھ ادھر پیدا ہو رہی ہے اور ادھر قبر کھودا کے ریڈی ہے نا. ایسا نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد کھودا جا رہا ہے، پیدا ہونے سے پہلے قبر کھود کر ریڈی کر دیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیسے مطلب ریڈی کر دیا گیا؟ لائک اگر لڑکا ہوتا تو اپنے پاس رکھ لیتے اور لڑکی ہوتی تو فوراً سے قبر میں ڈال دیتے. دوسرا کیا تھا یہ لوگوں کا کہ لائک نا کیا کرتے کہ 5-6 سالوں تک اس بچے کی پرورش کرتے ہیں نا، 5-6 سالوں تک اس بچے کی پرورش کرتے ہیں. اور پھر جیسے ہی بچی کی 5-6 سال ہو جاتی تو وہ کیا کرتے، وہ لے جاتے بچی کو. ماں باپ جو ہے وہ بچی کو لے جا کر کے لائک زندہ
اس کو دفن کر دیتے ہیں. جیسے کوئی بچی، اب اس میں ماں بھی شامل ہوتی تھی، ماں بھی اپنی ممتا کو مارتی تھی. کیوں؟ کلچر کے وجہ سے، لوگوں کے وجہ سے، کہ لوگوں کے بیچ میں ہمارا نام رہے گا. وہ بچی جن کو انہوں نے 4-5 سال پال کر کے بڑا کیا ہے نا، پالا پوسا ہے، ان کو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کلچر کی وجہ سے وہ ان کو لے جاتے. ایون میں بتاتی ہوں ایک قصہ ہی، سمجھ لیں ان کو ذرا، کہ وہی ایک ماں باپ کے گھر میں ہمارا بچی پیدا ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اس کو 4-5 سالوں تک رکھا. اس کے بعد ماں بولی کہ بیٹا آج جاؤ تم اپنے ابو کے ساتھ، آج باہر جاؤ، تمہارا کوئی ضروری کام ہے. اب وہ بچی بیچاری کیا جانے، وہ اپنے ابا کے ساتھ گئی نا باہر، ٹھیک ہے، کہ ابا ٹائم اسپینڈ کریں گے. تو اس کے ابا اس کو ایک گھنے جنگل میں لے گئے، ٹھیک ہے، جنگل میں لے گئے، اور وہاں جا کر کے قبر آلریڈی ریڈی تھا، یعنی کہ قبر کا انتظام پہلے سے ہی تھا. اب وہ بچی کیا سمجھے گی کیا ہونا ہے؟ تو اس نے جو قبر کے آس پاس مٹی وغیرہ تھی تو بچی کے ساتھ مل کر ہی مٹی کو صاف کیا. کیا پتا بچی کو کیا لگ رہا ہے کہ میرے ابا کھیل رہے ہیں، میرے ابا کھیلیں گے میرے ساتھ شاید سے. دیکھ ہوتا ہے نا کہ گھر ور بنا کر کے کھیلنا مٹی سے، تو اس بچی کو ویسے ہی لگ رہا ہے نا. انہوں نے کیا کیا کہ اس بچی کو اس سے ہی ساتھ مل کر قبر کھودے اور بولے بیٹا تم اس میں بیٹھ جاؤ، اور اس کو اس میں بٹھایا اور اوپر سے مٹی ڈالتے گئے. بچی کو اب بھی لگ رہا ہے کہ شاید سے کوئی گیم ہے نا، لیکن جب وہ سر تک پہنچ گیا تب اس کو ریئلائز ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے. اور اس کے باپ نے، یہ عرب کا میں بتا رہی ہوں، اس کے باپ نے بنا کچھ سوچے اس بچی کو ٹوٹلی کور کر کے، اس کو دفنا کر کے اور زندہ دفنا کر کے چپ چاپ چلا گیا، اور خوش ہوا کہ آج سے میں بری ہو گیا. تو یہ تھی اس ٹائم میں عرب کے لوگوں کے بیچ لڑکیوں کی کنڈیشن. وہ ایسا سوچتے تھے کہ اب میں باعزت سے رہوں گا، اب مجھے عزت کی پرواہ، مطلب کہ اب میری عزت جانے کی پرواہ نہیں ہے، اب میں باعزت سے رہوں گا. اگر لڑکی ہوتی کل کو کچھ گڑبڑ کر دیتی، اور یہ چیز ابھی بھی ہے، یہ چیز اب بھی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات ہے نہیں. ابھی بھی لوگ دیکھتے ہیں نا، پہلے اگر معلوم چل جائے کہ بیٹی ہے تو بعض دفعہ لوگ اس کو یہ کر دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ابارشن کر دیتے ہیں، یا پیدا ہو گئے اس کے بعد کسی کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ بوجھ لگتی ہیں کیا؟ ان کو لگتا ہے کہ بیٹیوں میں انویسٹمنٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں پیسے کما کے دینے والی ہے نہیں. تو سوچے اللہ نے کیا کرا کہ اتنے بڑے بڑے قیامت کی نشانیوں کے بیچ میں اس واقعے کو بول دیا جائے، یا اس آیت کو بیچ میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ان بڑے بڑے چیزوں میں شامل ہے. کیا 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 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی کہ وہ بچی. اب وہ بچی کو اس بڑے بڑے واقعوں کے بیچ میں اللہ نے لائے، کیونکہ اللہ بے حد ناراض ہوتے، بے حد ناراض اس چیز سے، ہے نا، بے حد ناراض بولتے ہیں نا. اگر اپنے بچوں کو مارنا جان بوجھ کر کے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے آ جاتا ہے نا. بنا کسی ریزن کے اگر آپ اپنے بچوں کو مار دیے ہیں، آپ پرورش کر رہے ہیں اتنے دن، اب مار دیے، کبیرہ گناہوں میں سے آ جاتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے ہمارا بِأَيِّ ذَنبٍ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ، بے وجہ، ذنب، گناہ کے وہ ماری گئی. اب اس بچی سے جس کو زندہ دفن کیا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا. اب یہ سوال جو ہے وہ قاتل سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے یہاں سوال قاتل سے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اس قاتلوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ اتنے ناراض ہے. تو اس بچی، اس معصوم، اس مظلوم بچی سے پوچھا جائے گا، پوچھ ہوگا اس سے کہ کس کے وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، کیا تھی وہ گناہ. تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی نہیں تھی. تو یہ اس بچے سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کی کس وجہ سے تمہیں زندہ دفنایا گیا ہے نا. نیکسٹ ہے ہمارا آیت نمبر 10، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا، اور جب صحف اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے.
نیکسٹ سین کیا ہوگا ہمارا اس صورت میں؟ کیا بتایا گیا قیامت کا نیکسٹ سین؟ کہ جب آپ کے اعمال کا دفتر جو ہے، کتاب جو ہے، وہ کھول دیا جائے گا پراپر. صحیفے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو صحف ورڈ یوز کیا گیا ہے، صحف سے صحیفے، صحیفے سے مراد ہے نام اعمال. اور اس آیت میں ہے کہ نام اعمال پھیلا دیے جائیں گے، یعنی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، ہے نا، چپ چاپ سے دے دیا جائے گا. اب اس میں بھی گروہ میں جو میں نے بانٹنے کی بات کی تو اس میں بھی 3 گروہ، ایک لیفٹ ہینڈ میں جن کے نام اعمال دیے جائیں گے وہ، ایک رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے وہ، اور ایک وہ لوگ جو سیدھا سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا. تو یہ بھی 3 کیٹیگری میں لوگوں کو بانٹا گیا ہے. تو اس دن کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال کے جو کتابیں وہ کھول دیے جائیں گے. اب تم نے کیا کرا ہے لائف میں، کیسے کیا ہے، کتنا گناہ کیا، کتنا جھوٹ بولا، کتنی توبہ کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سارا کچھ وہاں پہ نوٹڈ ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، چیٹس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، فوٹوز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب فرشتوں ریکارڈ کر رہے ہیں نا، تو فرشتوں کے ریکارڈ سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، ہے نا. تو فرشتوں کے ریکارڈ سے کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہر لفظ، ہر نظر، ہر نیت، ہے نا، وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، وہ سب کچھ لکھایا جاتا ہے. آپ نے کیا لفظ بولا، کتنے گناہ کیے، آپ کی نیتیں کیا تھی کام کو کرنے سے پہلے، آپ کی نظر کیسی رہی، وہ سارے چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں فرشتے. تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم کر لیتے ہیں گناہ، بٹ ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. تو کیا ہے آیت نمبر 10 میں کہ اعمال نامے سب کے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے پوری طریقے سے، کہ دیکھو تم نے کیا غلطیاں کی، دیکھو تم نے کہاں پہ گناہ کیے، دیکھو تم سے کتنی گناہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 10 تک یہاں کمپلیٹ ہوا. مجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ میں اتنی نیند میں ہوں کہ لائک میں بول رہی ہوں نا تو میں بھول جا رہی ہوں کہ میں بول کیا رہی ہوں. لائک بولتے بولتے لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں بول دیا، اس طریقے کا مجھے لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا عجیب سا. ایسی دوائی نہیں کھائی تھی. بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئی. تو اللہ نے ہمیں سورہ تکویر میں کیا بتایا؟ قیامت کے منظر کے بارے میں، کہ کیسا کیسا بھیانک منظر ہوگا. تو اب آپ نے غور کرنا ہے نا، آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا منظر ہوگا ہمارا. کیا ہم اس منظر کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا تو ہم نشچت ہو جائیں گے کہ او دیٹس مائی ٹائم، اب میرا وقت آ گیا ہے، اب میرا کیا ہوگا، اب تو میں جیت گئی، یہ والا ہے ہمارا حال؟ ہم اتنے یقین رکھ سکتے ہیں اپنے اعمال میں کہ سورج لپیٹا جائے تو ہم دیکھ کر کے بول دیں کہ اب کوئی دقت نہیں ہے، اب اللہ میرے نام اعمال سے خوش ہوں گے. یا سمندر جب ابالا جائے گا، یا ستارے جب جھل جائیں گے، مطلب جتنا نظام چل رہا ہے نا، وہ سارا نظام جو ہے اللہ کا وہ تہس نہس ہو جائے گا، ہے نا. تو ہمیں چاہیے اب کہ ہم ان سب کے لیے ریڈی رہیں، پریپیئر رہیں. ہر کلاسز میں یہ چیز بولا جاتا ہے کہ پریپیئر رہے، پریپیئر رہے، پریپیئر رہے، ریڈی رہے، ریڈی رہے، ریڈی رہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریڈی رہنا ہے ہر اس کام کے لیے، سوری ہر اس منظر کے لیے.